بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہجد میں کچھ تو خاص بات ہے، تبھی میرے اللہ نے اس کو اتنی فضیلت والی عبادت کہا ہے۔ کچھ تو خاص ہے، تبھی اللہ اپنی اس عبادت کے لیے پہلے آسمان پر آتا ہے۔ کچھ تو خاص ہے، تبھی اللہ کسی کسی کو چنتا ہے، جس کو چن لیتا ہے پھر اس کے لیے معجزے کرتا ہے۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے ہوئے آنسوؤں کو وہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ جب گزارش لاڈلی عبادت میں کی جائے تو لاڈلے کی دعا کہاں ادھوری رہ سکتی ہے؟ کائنات جو بھی کہے پھر وہ ہو کے ہی رہتا ہے جو اس کا بندہ اس سے مانگ لیتا ہے۔ تہجد کا بلاوا فرشتے نہیں عرش سے آتا ہے۔ تہجد کا سجدہ اسے ہی نصیب ہوتا ہے جسے رب چاہتا ہے۔ شفا بن جاتے ہیں وہ آنسو جو تاک راتوں میں بہائے جاتے ہیں۔ کون کہتا ہے اللہ اور ایک پل میں مقدر بدل جاتے ہیں۔ جب وہ اللہ رات کے آخری پہر تمہیں ملاقات کے لیے بلاتا ہے تب وہ تمہیں اپنے در سے خالی ہاتھ نہیں لٹاتا۔ تقدیر پلٹنے میں دیر نہیں لگتی۔ تہجد کی دعا ہو اور چند آنسو، اللہ تعالیٰ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ یقین جانیں یہ درد کا ڈھیر ان گنت آرزو، یہ تمہارے غم اور تمہاری ہر دعا کا جواب رات کے 1/3 حصے میں ملے گا۔ اور اللہ جسے چن لیتا ہے اسے اپنی لاڈلی نماز تہجد عطا کرتا ہے۔ تم اس کا انتخاب نہیں کرتے بلکہ وہ اپنی محبت کے لیے خود تمہیں چنتا ہے۔ جو کہانی تہجد تک پہنچ جاتی ہے پھر وہ کبھی بھی ادھوری نہیں رہتی۔ چاہت سے نصیب تک کا جو فاصلہ ہے وہ بس ایک دعا ہے۔ تہجد میں بہنے والا ہر آنسو اللہ سے کن کی سفارش کرتا ہے۔ تہجد تک پہنچنا تمہارا بے وجہ تو نہیں، آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہونے والا ہے۔ تمہاری دعاؤں کی قبولیت کی نشانی اس سے بہتر اور کیا ہو سکتی ہے؟ تہجد کی دعائیں تو دنیا بدل دیتی ہے، تم تو پھر نصیب کا بدلنا مانگ رہے ہو۔ تہجد تو معجزوں کا ایسا آسمانی دروازہ ہے جس سے گزر کر دنیا کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں، جس سے گزر کر درد کے مارے اللہ تک پہنچ جاتے ہیں اور ٹوٹے ہوئے دل ہمیشہ کے لیے جڑ جاتے ہیں۔ تہجد وہ تمام معجزے کروا سکتی ہے جن کے متعلق دنیا والے کہتے ہیں ہم عام انسان ہیں، ہمارے لیے کہاں ہوں گے ایسے معجزے۔ وہ شاید بھول جاتے ہیں کہ وہ رب معجزے کرنے پر قادر ہے اور وہ ہم عام انسانوں کا بھی رحمان رب ہے۔ وقت تہجد تڑپ کر مانگی ہوئی دعائیں اللہ کے کن کے لیے تب تک کھڑی رہتی ہیں جب تک عطاؤں کا دروازہ کھل نہیں جاتا، کیونکہ جو خود بلاوا بھیجے وہ انتظار تو کروا سکتا ہے مگر خالی کبھی نہیں لٹائے گا۔ تہجد میں مانگی گئی دعا ایسے تیر کی طرح ہے جس کا نشانہ کبھی خالی نہیں جاتا۔ تم اللہ کو تہجد میں رات کی تاریکی میں مناؤ، وہ تمہیں صبح کی روشنیوں میں کن سے نوازے گا۔ تہجد کا ایک سجدہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ تہجد لاڈلی عبادت ہے اور اللہ کے لاڈلوں کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ تہجد میں مانگی ہوئی دعا رد ہو جائے یہ تو سراسر ناممکن بات ہے۔ تم اسے منانے کے لیے اپنی نیند قربان کرو اور وہ نہ مانے یہ تو ناممکن سی بات ہے۔ اگر سارے راستے بند نظر آ رہے ہیں اور قدم تہجد کی طرف جا رہے ہیں تو جان لو تمہارے رب نے تمہیں تہجد کے لیے چن لیا ہے۔ اگر چاہتے ہو تمہاری سب دعائیں قبول ہو جائیں تو تہجد پڑھا کرو اور اللہ سے اپنے دل کی ہر بات کیا کرو، اس وقت اللہ ہمارے بہت قریب ہوتا ہے۔ تہجد رات کی تاریکیوں میں ایک ایسا سنہرا لمحہ ہوتا ہے جب ایک بندہ اپنے خالق سے سرگوشیوں میں گفتگو کرتا ہے، جب عرش اور فرش میں کوئی فاصلہ باقی نہیں رہتا اور نہ ہی آنسوؤں پر کوئی اختیار رہتا ہے۔ تہجد سے تقدیر بدل جائے گی۔ راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مانگو تو صحیح، اللہ دل کی بات سن لیتا ہے
پھر چاہے زبان سے کوئی حرف ادا ہو یا نہ ہو۔ تہجد کے سجدوں میں بہایا گیا ایک آنسو ساری زندگی بدل دیتا ہے، اور سچے دل سے مانگی گئی بس ایک دعا نصیب پلٹ سکتی ہے۔ تہجد پڑھا کریں۔ اگر وہ نیند سے اٹھا کر تمہیں تہجد کے سجدے کی طرف کھینچ کر لا رہا ہے تو تم بھی امید رکھو کہ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا ہے۔ تہجد کا ایک سجدہ بند راستے کھول دیتا ہے، اور پھر جو ناممکن ہے وہ ممکن ہو جاتا ہے، اور اللہ کیسی اپنے لاڈلے کی دعا کو رد کر سکتا ہے جو اس نے تہجد کے وقت مانگی ہو۔ تہجد پڑھنے والوں کی وہ خواہشات بھی پوری ہو جاتی ہیں جن خواہشوں کا ذکر انہوں نے اپنے آپ سے بھی نہیں کیا ہوتا۔ ایسے ہی نہیں تم اپنی نیند چھوڑ کر تہجد تک آ جاتے ہو، اس نماز کا بلاوا تو عرش سے آتا ہے۔ تہجد میں مانگی دعائیں تو سیدھا عرش پر جاتی ہیں۔ مخلص دل سے مانگی ہوئی دعائیں تمہاری تقدیر بدل دیتی ہیں۔ تہجد کے سجدوں سے نصیب بدل جاتا ہے۔ جب دل میں خیال لانے والا اللہ ہے تو مقدر میں بھی وہی لکھے گا۔ جب آزمائش دینے والا اللہ ہے تو آزمائش سے نکالے گا بھی وہی۔ جس نے آج تمہیں صبر کرنا سکھا دیا ہے تو صبر کا انعام بھی دے گا وہی۔ جس نے دعا مانگنے کی توفیق دی ہے تو دعا قبول بھی وہی کرے گا۔ جس نے تہجد کا سجدہ نصیب کیا ہے تو نصیب کو 4 چاند لگائے گا بھی وہی۔ جس نے تمہارا نصیب لکھا ہے تو دعا سے تمہارے نصیب کو بدلے گا بھی وہی۔ جو لاکھ دشواریوں کے باوجود تمہارے دل سے خیال نکلنے نہیں دے رہا تو اس دعا پر کن کا مہر لگائے گا بھی وہی۔ ہار مت مانو، کیونکہ تمہارا تہجد کا معجزہ بہت قریب ہے۔ عطا کے ذریعے مختلف ہو سکتے ہیں مگر اللہ کبھی بھی دعا رد نہیں کرتا۔ اللہ جانتا ہے تم کب سے جولی پھیلائے اس کو منا رہے ہو۔ تہجد میں بہنے والا تمہارا ہر آنسو اللہ سے تمہاری دعاؤں پر کن کہنے کی سفارش کرتا ہے۔ اللہ تمہاری دعاؤں کو قبولیت کا ایسا رنگ عطا کرے گا کہ تمہارے صبر میں گرے ہر آنسو کا حق ادا ہو جائے گا۔ اللہ کو تمہاری من پسند چیز سے تمہیں آزمانا بے وجہ تو نہیں۔ اگر اللہ نے تمہاری دعائیں قبول کرنی نہ ہوتی تو تمہیں تہجد تک لایا ہی نہ جاتا۔ جب درخواست لاڈلی عبادت میں کی جائے تو لاڈلے کی دعا کیسے ادھوری رہ سکتی ہے؟ پھر وہ ہو کر ہی رہتا ہے جو اس کا بندہ اس سے مانگ لیتا ہے۔ آپ کی زندگی میں پڑھی گئی ایک تہجد کی نماز پوری زندگی بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ تمہیں اگر درد رات بھر سونے نہیں دیتا تو جان لو کہ وہ منتظر ہے تمہارا، ابھی بھی اس کو انتظار ہے تمہاری دعاؤں کا۔ مانگ لو، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، ابھی بھی وہ سب ہو سکتا ہے جو تم چاہتے ہو، ابھی بھی وہ سب مل سکتا ہے جو تم مانگتے ہو، ابھی بھی قبولیت کی ایک گھڑی باقی ہے، ابھی بھی تہجد کا پلڑا مقدر پر باری ہے۔ تہجد ایک ایسی لاڈلی عبادت ہے جس کا بلاوا عرش سے آتا ہے، اور یہ بلاوا اس کے لیے آتا ہے جسے اللہ نے چنا ہوا ہوتا ہے، اور یہی اس کی خوش نصیبی ہے۔ اور جب انسان یہ عبادت کر رہا ہوتا ہے تو اللہ پاک اپنے اس بندے کو پیار سے دیکھتا ہے اور اپنے نیک بندوں کی اسی عبادت سے انہیں سکون بخشتا ہے اور ان کی تمام خواہشات پوری کرتا ہے جو وہ چاہتے ہیں۔ یوں ہی تو نہیں پا لیا تہجد کا سجدہ تم نے، کچھ تو ایسا ہے ناممکن جو تمہارے لیے ممکن ہونے والا ہے۔ تقدیر پلٹتے دیر نہیں لگتی، تہجد کی دعا اور چند آنسو۔ تہجد کے وقت اللہ وہ دعائیں بھی سن لیتا ہے جنہیں دنیا ناممکن کا خطاب دے چکی ہوتی ہے۔ شفا بن جاتے ہیں وہ آنسو جو تاک راتوں میں بہائے جاتے ہیں، کن کہتا ہے اللہ اور ایک پل میں مقدر بدل جاتے ہیں۔ وقت تہجد کا تھا اور میں نے اپنا سارا دکھ اپنے اللہ کو سنا دیا۔
اللہ تمہارا نصیب اپنی مرضی سے لکھ چکا ہے، اور جو دعا تم ابھی مانگ رہے ہو وہ بھی اسی نصیب کا حصہ ہے۔ تہجد کی دعاؤں کے لیے تو 7 آسمانوں کے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، تو پھر اللہ ایسے معجزے کرتا ہے جو نہ کبھی زمین والوں نے دیکھے ہیں اور نہ آسمان والوں نے۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے ہوئے آنسو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ تہجد میں کی گئی دعا بند ہوئے سب دروازے کھول دیتی ہے۔ تہجد میں فرش پر کیا گیا سجدہ انسان کو عرش پر اللہ سے ملا دیتا ہے۔ تہجد کا پہلا سجدہ سارے دن کے غموں کا آخری سجدہ ہوتا ہے۔ دنیا کی نظر سے دیکھو گے ممکن بھی ناممکن لگے گا۔ تم اپنی چاہتوں کو اللہ کی نظر سے کیوں نہیں دیکھتے؟ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب تمہارے ذہن میں تہجد پڑھنے کا خیال بار بار آ رہا ہو تو سمجھ جاؤ کہ تمہاری دعاؤں کو قبولیت کا پروانہ مل چکا ہے۔ تمہاری دعائیں قبولیت کا درجہ پا چکی ہیں۔ تم بس دعا مانگو، باقی اس پر چھوڑ دو۔ کیا پتہ اسے تمہارا مانگنا اتنا پسند ہو کہ وہ تمہیں اور سننا چاہتا ہو۔ لا حاصل خواہشیں، ادھورے قصے، نامکمل خواب، کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا جب بات تہجد کی دعاؤں پہ آتی ہے۔ کیا کوئی گناہ باقی نہیں رہا جس کی معافی چاہتے ہو؟ رجوع کر لیجئے اس سے جو معافی مانگنے والوں سے، مدتوں سے بچھڑے ہوئے عزیز و جان کی ملاقات کرنے والوں سے بڑھ کر خوش ہوتا ہے۔ تہجد بہت ہی خوبصورت عبادت ہے، سکون کے متلاشی لوگوں کے لیے رب العالمین کی طرف سے تحفہ ہے۔ دنیا سے پریشان حال لوگوں کے لیے رب سے تنہائی میں ملاقات کرنے کا ایک خاص وقت ہے۔ تہجد کے وقت اللہ کا ذکر بہت بہترین ہوتا ہے، کیونکہ ہم دنیا سے بالکل تنہا رات کے آخری حصے میں اٹھتے ہیں اور دن بھر کی پریشانیوں کو ایک طرف کر کے اپنے رب کی عبادت میں مکمل توجہ سے مشغول ہو جاتے ہیں۔ وقت تہجد خاموش آنکھوں سے آنسو اور اللہ کے سامنے بیٹھے بے بس انسان کی فریادیں کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ جب سب اللہ کے حکم سے ہے تو تمہارا وقت تہجد اٹھ جانا بے وجہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب رات کے آخری پہر اللہ تمہیں خود چنتا ہے تہجد پڑھنے کے لیے، تو پھر سوچو وہ تمہیں خالی ہاتھ کیسے لوٹائے گا؟ جب تمہیں کہیں سے کوئی امید نہیں رہتی تب وہ تمہیں تہجد کی لگن لگا دیتا ہے اور ایک نئی امید سے جوڑ دیتا ہے، اور پھر تم جان جاتے ہو کہ جو درد دن کے اجالوں میں نہیں سمٹ پاتا وہ رات کی تاریکیوں میں سمٹ جاتا ہے۔ جو سکون تمہیں کہیں نہیں ملا اسے ایک دفعہ تہجد میں ڈھونڈ کر تو دیکھو۔ جو تمہیں اب تک نہیں ملا اسے تہجد میں مانگ کر تو دیکھو۔ تھوڑے رابطے سے بات نہیں بنتی تو رابطہ بڑھا کر تو دیکھو۔ اللہ رب العزت سے مانگو اور بار بار مانگو، تب تک مانگتے رہو جب تک وہ اس چیز کو تمہاری جولی میں نہیں رکھ دیتا یا تمہارا دل نہیں بدل دیتا۔ تم اس سے امید لگائے رکھو، وہ اس امید کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ اللہ پاک کو نوجوان کی تہجد بہت پسند ہے۔ جہاں ہر نماز کا ثواب ہے تو تہجد پڑھنے والوں کو دیکھ کر اس کا رب مسکراتا ہے۔ رات بھر بے وجہ جاگتے ہیں یا دنیا کا کوئی بھی کام کرتے ہیں تو کیوں نہ اس پوری رات میں سے تھوڑا سا وقت نکال کر 2 نوافل ادا کر کے اپنی دنیا اور آخرت سنوارنے کی کوشش کریں۔ جزا اور سزا کا فیصلہ رب کے ہاتھ میں ہے۔ کون اس کا نیک بندہ ہے اور کون گناہگار ہے وہ صرف رب کی ذات جانتی ہے۔ کسی کی تہجد بھی کام نہیں آتی اور کسی کی قضا بھی قبول ہو جاتی ہے، تو کیا ہم سچی نیت سے رات کے آخری پہر 2 نفل نہیں ادا کر سکتے؟ یہ فانی دنیا ہے اور فیصلہ ہمارے اعمال پر ہی ہوگا، تو ایک کوشش تہجد کے ذریعے بھی کر لی جائے۔ جو میرے بہن بھائی پریشان ہیں، اللہ پاک سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ جزاک اللہ۔